السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں، جو آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس کا بڑا رول ہے۔ جو بھی آپ کی ڈیل ہوتی ہے کسی بھی بائر کے ساتھ، کسی بھی سیلر کے ساتھ، تو آپ جو انٹرنیشنل ٹرمز یوز کرتے ہیں فار دا سیک آف فریٹ، فار دا سیک آف ڈیوٹیز، فار دا سیک آف انشورنس اینڈ رسک، تو اس کے لیے جو انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس ہے اس نے 11 ٹرمز انٹروڈیوس کرائی ہیں اور وہ 2020 میں ریوائز ہوئی ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں واٹ آر انکو ٹرمز۔ انکو ٹرمز 2020 میں انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس نے ریوائز کی ہیں۔ انکو ٹرمز اسٹینڈس فار انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز، اور ان کو ایشو کرتا ہے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس، جو کہ پوری دنیا کی ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ بیسیکلی ان کو ٹرمز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کو ٹرمز ورلڈ وائڈ، جیسا کہ امپورٹر ایکسپورٹر جو بھی ٹریڈرز ہیں ان کے لیے ایک پریسائز اور ایک یونیورسل قسم کی میننگ لے کر آتا ہے ان کی ٹریڈ میں۔ فار ایگزامپل، ایک پاکستان اور ایک چائنا میں بیٹھا ہوا بندہ اگر وہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں تو وہ اس ڈیل کے دوران جس بھی ٹرم کو سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ تمام فیسلٹیز، تمام ادارے، تمام ٹریڈ ریلیٹڈ پارٹیز جو بھی ہیں وہ اس ٹرم کے ذریعے ان کے معاہدے کو سمجھ سکتی ہے۔ جیسا کہ اگر FOB فری آن بورڈ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ صرف شپ یا ویزل کے اوپر لوڈنگ کے چارجز تک کا ذمہ دار ہوگا، وہاں تک کی جو بھی ان کی رسک ہے، جو بھی رسپانسبلٹی ہے اس کو بیئر کرے گا۔ اس کے بعد سے اس کی امپورٹر کی پریمیزز تک کے جو بھی رسک، انشورنس، چارجز وغیرہ ہیں وہ سب امپورٹر خود پے کرے گا۔ تو یہ اس سے کیا ہوا کہ ایک پریسائز میننگ آ گیا، جو پریسائز میننگ فار دا سیل آف گڈس، تو اور ایک ہارمونائز سسٹم بن گیا کہ تمام ملکوں میں، یعنی کہ چائنا، پاکستان، امریکہ، تمام جگہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ ایک طرح کی یونیفارمٹی میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ ان کو ٹرمز بیسیکلی کن کن چیزوں کو ڈسکرائب کرتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہو ول پے لوڈنگ چارجز، یعنی کہ پریمیزز میں، ایکسپورٹر کی پریمیزز میں مال پڑا ہوا ہے، وہاں سے اس کو جو ٹرک کے اوپر چڑھانے کی چارجز ہیں وہ کون پے کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس ٹرک کو پورٹ تک کے لے کے آنے کی چارجز ہیں وہ کون پے کرے گا۔ وہاں پہ ویزل کے اوپر لوڈنگ کے چارجز کون پے کرے گا۔ ہو ول پے دا فریٹ۔ فریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کرایہ ہے، جو شپ کا کرایہ ہے، جو ٹرک کا کرایہ ہے وہ کون پے کرے گا۔ پورٹ تک ڈیلیور کون کرے گا، کون نہیں کرے گا۔ یہ سب باتیں، اس کے علاوہ اوریجن پورٹ کے چارجز، امپورٹر اور ایکسپورٹر کی دونوں پورٹس جو بھی وہاں کے چارجز ہیں، وہاں کی ڈیوٹیز ہیں وہ کون پے کرے گا، اور اس کے علاوہ جو رسک ہے وہ کون بیئر کرے گا اور کہاں تک کرے گا۔ امپورٹر کہاں تک کرے گا اور ایکسپورٹر کہاں تک کرے گا، اور جو وہ انشورنس جو کروائیں گے اس رسک کو میٹیگیٹ کروانے کے لیے اس کے چارجز کون پے کرے گا۔ یہ جو ایک ٹیبل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کمپلیٹلی کمپریہنسو ایک ٹیبل ہے جس کے ذریعے آپ ان کو ٹرمز میں بائر اور سیلر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے ایکسپورٹر اور امپورٹر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو الگ الگ کالمز میں ڈیفائن کر دیا ہے کہ کون کون سی ٹرمز کے مطابق اور کون کون سی ٹرمز میں یہ ایکسپورٹر اور امپورٹر کی الگ الگ کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ جی، سب سے پہلی ٹرم ہے ایکس ورکس۔ ایکس ورکس میں جو ایکسپورٹر ہے وہ جو بھی اس کی فیکٹری ہے وہاں پہ جو مال پڑا ہوا ہے اس کو وہاں تیار کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ وہاں تک کا ہی ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد امپورٹر آتا ہے، امپورٹر اپنی لوڈنگ کے چارجز خود پے کرے گا،
اس کو پورٹ تک لے کے جانے کے لیے جو بھی ٹرک کا کرایہ ہے وہ بھی خود دے گا. وہاں پر جو ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اس میں جو ڈیوٹیز ہیں, جو بھی کسٹم کلیئرنس ہے, ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہیں, ویزل کے اوپر لوڈنگ چارجز ہیں, ویزل کے فریٹ چارجز ہیں, انشورنس اپنی کنٹری میں, وہ تمام وہ خود بیئر کرے گا. تو ایکس ورکس بہت ہی لیسٹ قسم کا ہے جس میں ایکسپورٹر کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہوتی, جسٹ اس نے اپنی پریمیسز کے اندر ہی اپنا مال کو رکھ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ایف سی اے یا فری کیریئر. اس میں ایکسپورٹر پیکیجنگ کرتا ہے, اس کو لوڈ کرواتا ہے ٹرک پر اور اس کو پورٹ تک ڈیلیور کراتا ہے, اور وہاں پر پورٹ پہ ڈیلیور کرانے تک کا جو اس کی کسٹم کلیئرنس اور جو ڈیوٹیز ہیں وہ پے کرتا ہے. اس کے برعکس امپورٹر تمام تر کام خود کرتا ہے, یعنی جو اگر پورٹ پر مال پڑا ہوا ہے اس کے اگر کوئی ڈیموریج چارجز ہیں وہ خود پے کرتا ہے, کوئی ویزل پہ جو لوڈنگ چارجز ہیں وہ بھی خود پے کرے گا, فریٹ چارجز ہیں وہ خود پے کرے گا, انشورنس اپنی کنٹری میں ڈیسٹینیشن ٹرمینل چارجز, اپنی کنٹری میں جو اس کی پریمیسز ہیں وہاں تک جو مال پہنچانا ہے اس کی چارجز, اور تمام ڈیوٹیز جو اس کی اپنی کنٹری میں ہیں وہ خود پے کرے گا. اس کے بعد آتا ہے فری الانگ سائڈ شپ. فری الانگ سائڈ شپ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایکسپورٹر نے شپ تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے, یعنی کہ پورٹ پہ جو ٹرمینل ہے اس تک اس کا مال جو پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے چارجز وہاں تک پہنچانے کے, وہاں تک کے فریٹ کے, وہاں تک کے تمام تر چارجز وہ خود بیئر کرتا ہے. اس کے بعد اگر جو شپ کے اوپر آن بورڈ ہونا ہے, شپ کا یعنی فار ایگزامپل جو آپ کا جو مال ہے, جو آپ کی گوڈز ہیں جو پاکستان سے اٹھ کر چائنا جا رہی ہیں, تو اس کا جو پاکستان سے چائنا تک کا فریٹ کا کرایہ ہے وہ خود پے کرے گا, اس کی انشورنس خود دے گا, ڈیسٹینیشن اور باقی تمام چیزیں جو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ سیم ہے. جہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چینجز آ رہی ہیں, جہاں پر اب ایکسپورٹر کی سائٹ پر زیادہ رسپانسبلٹیز آتی جا رہی ہیں اور امپورٹر سے کم ہوتی جا رہی ہیں. تو جو یہ ٹرمز ہیں یہ بیسیکلی ڈیفائن کر دیتی ہیں کہ کہاں کہاں کس کا رسپانسبلٹی اور چارجز کون بیئر کر رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے فری آن بورڈ. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی ٹرمز 3 ہیں, وہ ایف او بی, سی ایف آر اور سی آئی ایف. یہ 3 ٹرمز بلکہ تمام کنٹریز میں یہ 3 ٹرمز بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. پاکستان میں سی آئی ایف کے اوپر پابندی ہے کیونکہ پاکستان کسی دوسرے ملک کی انشورنس کو قبول نہیں کرتا, یہ اسٹیٹ بینک نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اب فری آن بورڈ ہوتا کیا ہے؟ فری آن بورڈ یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ اپنی پریمیسز سے مال اٹھا کر لائے گا اور شپ کے اوپر بورڈ کروائے گا. آن بورڈ کرانے تک کے تمام چارجز اور اس کی جو ٹیکس بیچ میں ٹیکسز اور تمام چیزیں وہ خود پے کرے گا. اس کے بعد جو فریٹ وغیرہ ہیں تمام تر چیزیں امپورٹر کے ذمہ ہوں گی. سی ایف آر کوسٹ اینڈ فریٹ. اس میں جو ایکسپورٹر ہے وہ شپمنٹ کا یعنی کہ پاکستان سے چائنا تک کا جو ویزل کا فریٹ ہے وہ بھی پے کرے گا, وہاں تک کے فریٹ کا ذمہ دار ہوگا. اس کے بعد جو تمام ڈیوٹیز انشورنس وغیرہ ہیں وہ امپورٹر خود پے کرے گا. سی آئی ایف کوسٹ انشورنس اینڈ فریٹ. اس میں جو ایکسپورٹر ہے وہ فریٹ کے ساتھ ساتھ یعنی جو شپنگ کمپنی ہے اس کے فریٹ کے ساتھ ساتھ انشورنس بھی خود پے کرتا ہے. یعنی امپورٹر کی پورٹ تک یا اس کی جو ڈیسٹینیشن پورٹ ہے, چائنا کی جو پورٹ ہے وہاں تک کا کرایہ اور وہاں تک کی انشورنس ایکسپورٹر پے کرتا ہے, اور اس کے بعد سے لے کر امپورٹر کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سی آئی ایف میں پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے. سی آئی ایف جو ہمارے امپورٹرز ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے, ایکسپورٹر یوز کر سکتے ہیں صرف. اس کے نیکسٹ آتا ہے کیریج پیڈ ٹو یا سی پی ٹی. یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے جو شپمنٹس بائی ایئر جاتی ہیں,
یعنی کہ ہوائی جہاز کے تھرو، ایروپلین کے تھرو جو شپمنٹس جاتی ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کیونکہ ڈیسٹینیشن پہ جو ایئرپورٹ چارجز ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹر پے کر رہا ہوتا ہے، اور امپورٹر وہاں سے اون ورڈ یعنی کہ اس سے آگے لے کے جانے کے، اپنے پریمیسز تک لے کے جانے کے اور تمام تر ڈیوٹیز خود پے کرتا ہے۔ کیریج انشورنس پیڈ ٹو CIP، اس کا تعلق پچھلی انکو ٹرم سے ہے، اور یہ اس میں جو ایکسپورٹر ہے وہ انشورنس بھی پے کرتا ہے ساتھ ساتھ فریٹ کے، اور باقی تمام چیزیں ویسے ہی سیم رہتی ہیں۔ ڈیلیورڈ ایٹ پلیس، اس میں جو ایکسپورٹر ہے یا سیلر ہے وہ امپورٹر کی پریمیزز تک پہنچانے کا کرایہ پے کرتا ہے، اور جو امپورٹر ہے وہ صرف اپنی پریمیسز میں ان لوڈنگ اور جو امپورٹنگ کنٹری کی ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہوتی ہیں وہ پے کرتا ہے۔ ڈیلیورڈ ایٹ پلیس ان لوڈڈ، یہ جو آپ کو میں نے پچھلا بتایا تھا ڈیلیورڈ ایٹ پلیس، اس میں جسٹ اس میں ایک چیز چینج ہے کہ امپورٹر کی پریمیسز پہ پہنچا کے ان لوڈنگ کے چارجز بھی ایکسپورٹر پے کرتا ہے۔ لاسٹ ہے ڈیلیورڈ ڈیوٹی پیڈ، اس میں ایکسپورٹر تمام تر چارجز خود پے کرتا ہے، اور تمام تر رسک اور تمام تر انشورنس چارجز، ڈیوٹیز اور ٹرمینل چارجز اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز، امپورٹ ڈیوٹیز، کلیئرنس وغیرہ خود کروا کر دیتا ہے۔ اس میں امپورٹر جسٹ اپنی پریمیزز میں بیٹھتا ہے اور اس کو مال وہاں مل جاتا ہے۔ تو یہ تھیں تمام انکو ٹرمز۔ امید ہے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کی کافی ساری کیوریز سولو ہو گئی ہوں گی۔ لوگ پہلی بار میرے چینل پر آ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے چینل پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، چینل پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ نان سبسکرائبرز ہیں۔ تو کائنڈلی آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں، اس سے ہم لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے مزید ویڈیوز بنانے کی، مزید نالج شیئر کرنے کی۔ تھینک یو۔